ناروے کے وزیر خارجہ ایسپن بارت ایدے کی آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے عالمی امن اور علاقائی استحکام کے حوالے سے پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا۔ سید عاصم منیر کا مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون اور مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور۔ ناروے کے وزیر خارجہ نے علاقائی امن اور استحکام کے فروغ میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ کردار کو سراہا۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور دفاع و سلامتی کے شعبوں میں باہمی روابط اور تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان اور ناروے کا اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت تنازعات کے پرامن حل پر اتفاق، مختلف معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کو جلد حتمی شکل دینے کا فیصلہ۔ پاکستان نے ناروے کو بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے، مسئلہ کشمیر اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی سے بھی آگاہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ناروے کے وزیر خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ کہا، بھارت نے سندھ طاس معاہدہ معطل کر کے پہلے سے کشیدہ صورتحال میں نئی جہت پیدا کی۔ بھارت پانی کو ہتھیار بنانا بند کرے، بھارت سندھ طاس معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ دونوں ملکوں نے دفاع، تجارت اور موسمیاتی تبدیلی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ پاکستان کی سلامتی اور دفاع پر کوئی سمجھوتہ نہیں، یوم آزادی پر مسلح افواج کا عزم، وطن کا دفاع یقینی بنانے کے لیے سرحدوں پر ہر وقت چاق و چوبند کھڑے ہیں۔ پاک فوج کے جوان دشمن کے سامنے مضبوط دیوار کی مانند موجود ہیں۔ خوشحال پاکستان کے خواب کی تکمیل کے لیے پاک فوج اپنا کردار بھرپور انداز میں جاری رکھیں گے۔ کالعدم تنظیم عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے 8 اہلکاروں کو اغوا کر لیا۔ ترجمان آزاد جموں و کشمیر پولیس SSP خاور علی شوکت کی پریس کانفرنس۔ کہا کہ مغوی اہلکاروں پر تشدد کیا گیا، راولہ کوٹ میں عوام کی زندگی اجیرن کر دی گئی، خواتین اور بچوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا گیا۔ آزاد کشمیر کے عوام پر تشدد احتجاج کو مسترد کرتے ہیں اور عوام نے تنظیم سے رابطہ منقطع کر لیے۔ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں، ریاست نہ پہلے کمزور تھی نہ اب کمزور ہے۔ یوم آزادی، مشترکہ دفاعی معاہدے اور اسٹیمپ کے اجرا کے حوالے سے تقریب کا انعقاد۔ حکومت ملکی ڈیجیٹلائزیشن، عوامی سہولیات اور سائبر سیکیورٹی کے شعبوں میں اہم اقدامات کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر IT اور ٹیلی مواصلات شہزاد فاطمہ خواجہ کا خطاب۔ کہا، آذربائیجان کے تعاون سے آسان خدمت مرکز صرف 90 روز میں مکمل کیا گیا۔ اسٹیمپنگ کا پورا نظام آن لائن کر دیا گیا۔ نوجوان ڈیجیٹل مہارتیں حاصل کر کے بدلتی دنیا کے تقاضوں کے مطابق خود کو تیار کریں۔ سفارت خانہ پاکستان ریاض میں ایک خصوصی تقریب کا انعقاد۔ سعودی عرب میں مقیم 2 پاکستانیوں کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ تمغہ امتیاز پاکستانی کمیونٹی، صحت اور حجاج کرام کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں دیا گیا۔ پاکستان کے سفیر احمد فاروقی نے صدر پاکستان کی جانب سے اعزازات پیش کیے۔ پاکستانی سفیر احمد فاروق نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی سماجی خدمات کے ذریعے پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر کر رہے ہیں۔ عراق ہمسایہ ممالک پر حملوں کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دے گا۔ عراقی وزیر اعظم علی الزیدی کا بیان۔ کہا، عراق جغرافیائی اعتبار سے ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ عراق کی پالیسی ملک کی خود مختاری، پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کے اصول پر قائم ہے۔ فضائی حدود کی نگرانی اور دفاعی صلاحیت میں اضافہ حکومت کی اہم ترجیحات میں شامل ہے۔ کور کمانڈر بلوچستان کا ضلع پنجگور کا دورہ، مختلف منصوبوں کا افتتاح۔ جنا IT ہب میں 50 جدید کمپیوٹر ڈیجیٹل لائبریری کا انتظام کیا گیا۔ علامہ اقبال آڈیٹوریم کی تزئین و آرائش کا کام مکمل کر لیا گیا۔ کور کمانڈر بلوچستان کی پنجگور میں مقامی لوگوں سے ملاقات۔ شہریوں کا نئے ترقیاتی منصوبوں پر پاک فوج کو زبردست خراج تحسین۔ ایران تباہ ہو چکا، شکر ہے کہ وہ اب مشرق وسطیٰ کا بدماش نہیں رہا۔ ایران کے پاس کوئی بحریہ اور فضائیہ نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان۔ کہا، پاسداران انقلاب بھی اب ختم ہو چکی، آبنائے ہرمز پر کنٹرول برقرار رکھا جائے گا۔ ایرانی سپاہیوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی، لوگ امریکی بحریہ کی ناکہ بندی کو آئینی دیوار کا نام دے رہے ہیں۔ ایرانی جوہری تنصیب فردوں کا ماضی میں کئی بار دورہ کیا۔ سابق موساد چیف کا بڑا دعویٰ۔ کہا، امریکیوں کی جانب سے ایران پر بمباری میرے تمام خوابوں کی تکمیل تھی۔ ایران کی نتنز اور اصفہان جوہری تنصیبات بھی جون 2025 میں نشانہ بنی۔ ایران اب بھی ایٹم بم بنانے سے بہت دور ہے۔
ایران نے اپنی فوجی حکمت عملی میں جارحانہ صلاحیتوں کو مزید بڑھانے کا عندیہ دے دیا۔ ایران کی جنگی حکمت عملی میں تبدیلی، پاسداران انقلاب کو دشمن کی سرزمین تک کارروائی کا حکم۔ ایسی ہدایت ہے کہ جنگ صرف ایرانی سرحدوں تک محدود نہ رہے۔ بریگیڈیئر جنرل رضا نقوی کا بیان، کہا ایران کی دفاعی حکمت عملی میں یہ صلاحیت بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ امریکہ کا لاطینی امریکی اتحادیوں پر عالمی فوجداری عدالت چھوڑنے کے لیے دباؤ۔ حکومتوں کو اپنے عوام اور آئین کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کا تقریب سے خطاب، کہا کہ اتحادی ممالک ICC کی جانب سے اپنے قومی معاملات میں مداخلت کو مسترد کریں۔ ملک کو اپنی افواج کے استعمال سے متعلق فیصلے خود کرنے کا اختیار برقرار رکھنا چاہیے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں $1 سے زائد کی کمی۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $1.29 کمی کے بعد $87.69 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کی قیمت بھی $1.30 کم ہو کر $81.97 فی بیرل آ گئی۔ تیل کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے 2026 میں عالمی سطح پر تیل کی طلب کے تخمینوں میں کمی بتائی گئی۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری کے عہدہ چھوڑنے کی تصدیق کر دی۔ پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ رواں ماہ کے آخر میں عہدہ چھوڑ دیں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تصدیق، کہا کہ انہوں نے 2018 سے 2024 کی انتخابی مہم سمیت انصاف اور آزادی کے لیے شاندار کام کیا۔ 28 برس کی لیوٹ امریکی تاریخ کی کم عمر ترین پریس سیکرٹری ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس 17 اگست کو طلب کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا بیان، کہا کہ وزارت پارلیمانی امور نے 17 اگست کو قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس طلب کرنے کی سمری ارسال کر دی۔ اتحادیوں سے مشاورت کے بعد اجلاس 17 اگست کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سینٹ کا اجلاس 4 بجے اور قومی اسمبلی کا اجلاس 5 بجے ہوگا۔ کام کی جگہ پر ہراسانی کا کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہیلتھ سروسز اکیڈمی کے وائس چانسلر پروفیسر شہزاد علی خان کی برطرفی کے احکامات پر عمل درآمد معطل کر دیا۔ چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ٹوکر نے درخواست پر عبوری حکم جاری کرتے ہوئے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے قرار دیا کہ درخواست میں اٹھائے گئے نکات غور طلب ہیں۔ عدالت نے صدر پاکستان کے اس فیصلے کا نفاذ بھی معطل کر دیا۔ اسلام آباد میں 79ویں جشن آزادی کی تقریبات کا بھرپور آغاز۔ یادگار فتح پر عظیم الشان تقریب، شہریوں کو شرکت کی دعوت۔ 79ویں شب آزادی کو یادگار بنانے کے لیے خصوصی پرومو جاری۔ یادگار فتح پر پاکستان کی شاندار تاریخ اجاگر کی جائے گی۔ جشن آزادی کی تقریب کا مقصد حب الوطنی کے جذبے کو تازہ کرنا ہے۔ خطے میں تمام جنگیں ختم ہونے کا ایرانی موقف۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے ایران کی حمایت کر دی۔ حماس نے جاری بیان میں کہا کہ جنگ بندی خطے کے لوگوں اور ان کے مستقبل کے وسیع تر مفاد کا سبب بنے گی۔ جنگوں کا جاری رہنا صہیونی دشمن کے منصوبوں کو تقویت دے گا۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے نمائندے محسن رضائی کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اوورسیز کشمیریوں کا یوم آزادی پر پاکستان سے والہانہ محبت کا اظہار۔ پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں۔ اوورسیز کشمیریوں کا کہنا ہے کہ جغرافیائی فاصلے پاکستان سے محبت کا رشتہ کمزور نہیں کر سکتے۔ 14 اگست آتے ہی دل پاکستان کی یادوں سے بھر جاتا ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں ہوں، دل ہمیشہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ اوورسیز کشمیری نئی نسل کو پاکستان اور کشمیر کی تاریخ سے روشناس کرا رہے ہیں۔ پیٹرولیم ڈیلرز اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے، ہڑتال کے فیصلے پر بدستور قائم ہیں۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کا بیان، کہا حکومت نے پیٹرولیم ڈیلرز کے مارجن میں فی لیٹر $1.34 اضافے کی پیشکش کی۔ مارجن میں اضافے کی منظوری وفاقی کابینہ کی اجازت سے مشروط قرار۔ مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے پر PPDA کے مطابق پیٹرولیم ڈیلرز ہفتے کی صبح ہڑتال کے فیصلے پر بدستور قائم ہیں۔ وزیر بحری امور جنید انور چودھری کی زیر صدارت پورٹ قاسم کی سپورٹس پالیسی سے متعلق اجلاس۔ پورٹ قاسم کی سپورٹس پالیسی کو نئے تقاضوں کے مطابق مرتب کرنے کا فیصلہ۔ کھیلوں کے فروغ اور کھلاڑیوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے اہم تجاویز پر غور۔ جنید انور چودھری نے کہا کہ کھلاڑیوں کی ترقی، تربیت اور کوچنگ کو ترجیح دی جائے۔ کھلاڑیوں کا انتخاب شفاف اور میرٹ پر مبنی ہونا چاہیے۔ ٹیلنٹ ہنٹ کیمپ سے باصلاحیت کھلاڑی تلاش کیے جائیں۔
जश्न आज़ादी पर ISPR का नया मिली नगमा मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान जारी। मिली नगमे में वतन से मोहब्बत और कौमी यकजहती का पैगाम उजागर। गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादियों को मिली नगमे का हिस्सा बनाया गया। गुलकार मजीद अहमद ने मिली नगमे में आवाज़ का जादू जगाया। पाकिस्तान को जान और जिंदगी करार देते हुए वतन से मोहब्बत का इजहार। मिली नगमा पाकिस्तान की खूबसूरती और कौमी यकजहती का इकास है। ANF की मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ। छापों के दौरान 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। 78 किलोग्राम से जायद मनशियात बरामद। तर्जुमान ANF के मुताबिक बरामद मनशियात की मालियत 82 लाख रुपए से जायद है। इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी के करीब गिरफ्तार मुल्जिम के कब्जे से आइस और हेरोइन बरामद। मानसरा, इस्लामाबाद, जामशोरो, शेखुपुरा, सखर और रावलपिंडी में भी कार्रवाइयाँ। तमाम गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। अफगानिस्तान में इंतहा पसंदाना नजरियात के फरोग और नई नस्ल की जहन साजी का मंसूबा आश्कार। तालिबान रजीम का तालीमी निज़ाम नजरियाती इंतहा पसंदी और अस्करी सोच को परवान चढ़ाने का जरिया। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लूवी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान ने अफगान लड़कियों की तालीम पर पाबंदी के साथ साथ पूरे तालीमी निज़ाम को अपनी नजरियाती सोच के मुताबिक तब्दील करना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान में रजिस्टर्ड मदारिस की तादाद 5000 से बढ़कर 30,000 हो गई। तालिबान निसाब में जहादी और अस्करी नजरियात शामिल किए जा रहे हैं। भारत में हिंदुत्व नजरिए और इंतहा पसंद तंजीमों के किरदार पर अंदरून मुल्क सवालात उठने लगे। साबिक RSS रहनुमा यशवंत शिंदे का RSS, VHP और बजरंग दल को दहशतगर्द करार देने का मुतालबा। कहा कि RSS के कारकुनान को हम बनाने की तरबियत दी जाती है और पाकिस्तान में शरपसंद कार्रवाइयों के लिए भी तरबियती नेटवर्क मौजूद रहा। भारतीय सियासी तज्जियाकार शमसुल इस्लाम ने कहा कि RSS की पुरतशद्दुद सरगर्मियों की मुसलमानों को निशाना बनाने की तारीख है। दी वायर के मुताबिक हिंदुत्व तंजीमों के खिलाफ मुकदमात बरियत पर खत्म हो जाते हैं। विफाकी हुकूमत की 10 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी। विफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन का बयान। कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत इम्पोर्ट के मुतालिक आइंदा हफ्ते फैसला हो जाएगा। पंजाब ने 8 लाख टन, सिंध ने 7 लाख और KPK ने 5 लाख टन गंदम की जरूरत से आगाह किया। पाकिस्तानी राइफल टीम ने F क्लास ब्रिटिश ओपन 2026 में 13 तमगे जीत लिए। पाकिस्तान ने 7 तिलाई तमगों समेत मजमूई तौर पर 13 तमगे अपने नाम किए। 12 रुकनी पाकिस्तानी टीम ने 24 ममालिक के 185 निशानाबाजों का मुकाबला किया। हुज़ैफा गिल ने 4 तिलाई, 2 चांदी और 1 कांसी का तमगा जीत लिया। एहसन गिल ने 1000 यार्ड्स मुकाबलों में 2 तिलाई तमगे हासिल किए। मोहम्मद वलीद ने तिलाई और कांसी के तमगे अपने नाम कर लिए। सहमाही एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली 3 माह तक महंगी होने का इम्कान। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बिजली तकसीमकार कंपनियों की सार्फिन पर 34 अरब रुपए का बोझ मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सहमाही एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली 3 माह तक हर महीने 1 रुपए 34 पैसे महंगी होने का इम्कान है। नेपरा की जानिब से मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद फैसला जारी किया जाएगा। और हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 94 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 324 रुपए 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 54 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 382 रुपए 79 पैसे फी लीटर हो गई।